ہیں کہ ہم اہل بیت نقطۂ اعتدال ہیں. جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے آگے ہمارے ساتھ ملنا ہے، اور جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے ہماری طرف پلٹنا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلی بات تھی کہ ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے. ایک عدل کی دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جو نقطہ ہے یہ دلیل عدل ہے. اب چونکہ نقطہ دلیل عدل ہے تو نقطے کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر شے کو چونکہ اپنے مقام پہ رکھتا ہے. تو اب آپ یہ تصور کریں، بلکہ تصور کا منظر یقین پہ سمجھیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک باخودہ دائرہ ہے. یہ پوری کائنات ایک دائرہ ہے، اور اس کائنات کی جو بقا ہے وہ ہے نقطہ. اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ اگر امام نہ ہوتا تو یہ کائنات جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی. اسی لیے یہ ثابت ہے کہ ہمارے امام زندہ ہے، وہ حاضر و ناظر ہے. یہ نقطہ دلیل ہے کہ وہ عین عدل بھی ہے اور اس کائنات کی بقا کا سبب بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد. تیسری شے، یہ کافی لوگوں کی پسندیدہ موضوع ہے. قرآن پاک میں پہلی آیت جو آئی وہ یہ آئی جس میں 4 شادیوں کا ذکر ہے کہ 4 شادیاں جو ہیں وہ اس کے کرنے کی اجازت دی گئی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ 4 شادیاں کرو اگر عدل کر سکتے ہو. اور دوسری آیت جو آئی وہ یہ آئی کہ بے شک تم عدل نہیں کر سکتے. اب یہ 2 آیت کیونکہ پسندیدہ موضوع ہے 4 شادیوں کا. اب یہ ہے کہ جو 4 شادیاں، پہلی بات ہو رہی ہے کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اگر عدل کر سکتے، اور دوسرا کیا ہے کہ بے شک تم عدل نہیں کر سکتے. تو ایک آدمی امام کے پاس آیا. صلوات پڑھیں محمد. کہا مولا جب انسان عدل ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی کیوں نہیں؟ اب سوال بھی اس نے ایسے در پہ آ کے کیا کہ جہاں پہ نا ہوتی ہی نہیں، کیونکہ وہ نا کا بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہر شے کے عالم کل ہے. تو مولا نے فرمایا، اب آپ سنیں کہ جن کے آپ ماننے والے ہیں، بلکہ ہمارا تو معاملہ اور ہے. اللہ نے جنہیں اپنی توحید کے تعارف کے لیے چنا، جن کو اللہ چنے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اللہ کے چناؤ کو آل محمد کہتے ہیں. اب کیا ہے کہ مولا نے اسے کہا کہ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ تم 4 شادیاں کرو اگر عدل کر سکتے ہو، تو جو عدل کی ممکنات ہے وہ یہ ہے کہ تم 4 بیویوں کے ساتھ جو ہے نا، جو ان کی دنیاوی ریکوائرمنٹس ہیں، کھانا پینا، ان کا کپڑے اور یہ جو کچھ بھی ہے، ان کو جو ہے تم پورا کر سکتے ہو. یہ مقام عدل وہ ہے جس کو تم پورا کر سکتے ہو. اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، تو مولا نے یہ فرمایا کہ جو دل ہے نا انسان کا، وہ 2 لوگوں سے ایک وقت میں ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا. تو 4 سے تو کجا، 4 سے کجا کہ انسان ایک وقت میں ایک جیسی محبت کر لے. لیکن کمال بات ہے ان 14 ہستیوں کی کہ خدا کی قسم ہر مومن ان 14 ہستیوں سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ 14 کے 14 ایک ہے. یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ ہر شیعہ عادل ہے. آپ کا اہل بیت سے محبت کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو محبت مولا حسن سے کرتا ہوں مولا حسین سے نہیں کرتا؟ تو دنیا میں اللہ نے آپ کی محبت میں جو کمی بیشی کر دی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں
کوشش تو یہی ہے کہ ہر بات دلیل سے ہو، کیونکہ شیعہ کے پاس جب دلیل ہوگی نا تو دنیا میں کوئی آدمی اس سے بات نہیں کر سکے گا، دنیا میں کوئی آدمی اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جب بھی آپ سے کوئی اہل بیت کے معاملے میں یہ بات کرے کہ جب مثلا کسی نے یہ کہا کہ مولا امیر المومنین کی جو 25 سالہ زندگی ہے یہ مولا نے اتنے مجبور ہو کے کیوں گزاری، تو علی چونکہ خلیفۃ اللہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں جو امر و عبدت کا سر کاٹے وہ کسی وقت میں مجبور ہو جائے۔ علی کا خاموش رہنا اللہ کی حکمت، علی کا تلوار چلنا اللہ کی مشیت۔ تو آپ دلیل میں جب بھی اہل بیت کی بات کریں تو دلیل میں خدا کی بات کریں، کبھی مخلوق سے تشبیہ نہ دیں۔ اس کی میں دلیل دینے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں فرعون نے 1000 سال خدا ہونے کا دعویٰ کیے رکھا، اللہ کیا اس وقت قادر نہیں تھا؟ اللہ قادر نہیں تھا، ہر وقت قادر تھا، لیکن اس کی حکمت تھی، کیونکہ فرعون کو دکھا کے اس نے حق والوں کو چھانٹنا تھا، فرعون کو دکھا کے اس نے حق والوں کو چھانٹنا تھا۔ خانہ کعبہ میں ہزاروں سال بت پڑے رہے، اللہ قادر نہیں تھا؟ اللہ قادر تھا، لیکن اس کی حکمت تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک وقت میں ایک ایسا آئے گا کہ اس کے آنے تک جس نے جو بت رکھنے ہیں رکھ لے، جب بت شکن آ جائے گا تو یہ خانہ خدا بن جائے گا۔ کیونکہ ان کا ایک ایک فعل جو ہے وہ منشائے رب ہے۔ اگر علی خاموش تو علی اس لیے خاموش کہ مشیت رب چاہ رہی ہے کہ خاموش رہے، کیونکہ یہ اور اللہ ان کی مشیت ایک ہے، جو ان کی مرضی وہی ان کی مرضی۔ تو آپ جب بھی دلیل دیں، کیونکہ یہ کمزور جو باتیں ہیں نا یہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کے پاس، کیونکہ آپ اپنے آقا کے ماننے والے ہیں، ان کے اطاعت گزار ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دلیل بات ہو رہی ہے، اب جو معصوم کی آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں کہ جہاں معصوم سے یہ ملتا ہے کہ پروردگارہ میں تیرا گناہ گار بندہ، صحیفہ کاملہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری دعائیں ملیں گی۔ تو جب مالک یہ دعا کرے جو سراپا عصمت ہو، کیونکہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ اس کی شریعت میں جتنی نیکیاں ہوں وہ سب کی سب اس نے کی ہوں، اور جتنے گناہ اس کی شریعت میں ہے کوئی اس سے ہوا نہ ہو، یہ معصوم کی تعریف ہے۔ اب جب معصوم یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں تیرا گناہ گار بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت ہماری طرف، ہمیں طریقہ دعا بتا رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بتائیں یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کلام تو یہ اللہ کا ہے نا، اس کا متکلم بھی اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب اللہ یہ بات کر رہا ہے نسبت ہے ہماری طرف، اللہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا، لیکن کلام اس کا، متکلم وہ خود۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کیا کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی وکالت کریں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کبھی، تاکہ کوئی بھی رچ ذہن انسان ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ جن کو تم مان۔ اللہ میرے لیے مومنین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شے کو پہچاننا ہو تو اس کو اس کی ضد سے پہچانو، اگر کسی شے کو پہچاننا ہو تو اس کو اس کی ضد سے پہچانو۔ لہذا دنیا میں انسان محبت کر ہی نہیں سکتا اگر اسے دشمنی نہ کرنی آتی۔ جس کو دشمنی کرنی نہیں آتی وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی بھی دلیل لے لیں، خدا نے اپنے کلمے کی
اس میں جب یہ آیت شروع ہوتی ہے نا فمن ازلم سے شروع ہو رہی ہے، دیکھیے گا جا کے سورہ بقرہ آیت نمبر 140 فمن ازلم سے یہ شروع ہوتی ہے کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ لفظ گا بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ 6666 آیات ہے، بلکہ جو اس دنیا میں ہے اور جو اس دنیا میں ہے اور جو جہاں جہاں ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ علم خدا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ اور سب سے بڑا ظالم ہے کون؟ جو اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے اس کو چھپاتا ہے۔ تو یہاں لفظ یوز ہوا ومن ازلم، ازلم جو ہے یہ ظالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو 2 مثالیں دیے دیتا ہوں۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹا، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، ٹھیک ہے۔ ظلم جو ہے وہ اس کی پہلی ڈگری، ازلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم۔ تو خدا جس کو سب سے بڑا ظالم کہے، جس کو خدا اپنے کلام میں سب سے بڑا ظالم کہے، سوچیں کہ وہ کیسا اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اور ظلم کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک گواہی ہے جس کو وہ چھپا رہا ہے، جس کو وہ چھپا رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پہلی بات کیا کہا اللہ نے کہ جو ہوگا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ ہوگا جو ہے نا اشارہ ہے مستقبل کی طرف۔ اگر یہاں ہوتا ہے کہ اور اس سے بڑا ظالم کون تھا تو اس کا مطلب ہے ماضی کا واقعہ تھا، کوئی تھا، جیسے بلعم بلعور تھا، اس نے اپنا کام کیا اور چلا گیا۔ لیکن یہ جو ہوگا یہ اشارہ ہے مستقبل کی طرف، یعنی کہ جب تک کلام خدا باقی ہے تب تک یہ ازلم باقی رہیں گے، تب تک یہ ازلم باقی رہیں گے، یہ ظلم کرنے والے باقی رہیں گے۔ اور کرتا کیا ہے یہ ظالم کہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں، اچھا زمینی گواہی بھی نہیں کہ عدالت میں گئے میں نے کسی کی طرف سے جھوٹی یا سچی گواہی دے دی، زمینی بھی نہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھے، ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار دوسرا دوست آ رہا ہے تو مجھ سے یہ بولتے رہا کہ میں آدھے گھنٹے پہلے آ گیا تھا حالانکہ آیا ابھی ہے، کوئی ایسی گواہی بھی نہیں۔ خالصتاً اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ گواہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جو اللہ جس گواہی کی بات کر رہا ہے وہ گواہی کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک گواہی ہے۔ اچھا ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہمارا مشن ڈھونڈنا، معرفت ہماری شرط ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ نے، کیونکہ بات ہو رہی ہے عدل کی، تو اللہ نے جب 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے تو جس نبی کا جو محل و مقام تھا اس نبی کو اس محل و مقام پہ بھیجا، یعنی کہ آدم کا سب سے پہلے نبی ہونا یہ اللہ کے علم کے مطابق اس کا محل و مقام تھا، کیونکہ یہ عین عدل ہے۔ اب جب آدم دنیا میں آئے تو آدم کا کلمہ یہ قرار پایا لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ، تو جو بھی امت آدم میں آیا وہ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ۔ اس کے بعد اگلا دور آیا، نبی آگے جناب نوح علیہ السلام، کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ اب جو نوح کی امت میں آیا ہے وہ بھی مسلمان، جو آدم کی امت میں آیا ہے وہ بھی مسلمان۔ اگر نوح کی امت کا مسلمان کلمہ یہ پڑھے کیا لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ، اللہ اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ کہ آدم کا جو ناسخ کلمہ تھا وہ آدم کی امت تک تھا۔ اب اللہ نے اپنی اگلی حجت کا اعلان کر دیا کہ اب میری حجت ہے نوح، اب ناسخ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، تو لہذا مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ پڑھنا واجب مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر اگلا دور آیا، جناب ابراہیم آ گئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر اگلا دور آیا لا الہ
حجت ہے. تو اللہ نے مقام عدل میں اپنی حجتوں کو ہر ایک مقام پہ ڈیوائیڈ کیا. اب آیا دور جناب ختمی مرتبت کا. سلام پڑھیں. دور آیا جناب ختمی مرتبت کا. کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو بھی مسلمان ہو رہا تھا وہ یہ کلمہ پڑھتا تھا. اللہ کا حکم آیا غدیر کے دن کہ اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جس کا تمہیں کہا گیا ہے, اور اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. رسول نے کہا آج سے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ایک کام یہ کیا. دوسرا رسول نے یہ بتایا کہ آج سے نبوت ختم ہو رہی ہے, امامت شروع ہو رہی ہے. اللہ کی ظاہری حجت ہے اب سے علی. اب کلمہ چلے گا علی کا, اب کلمہ چلے گا علی کا. بلکہ ایک واقعہ پھر دہرایا ہے دوبارہ. ایک شخص نے امام صادق سے یہ کہا امام صادق سے کہا کہ مولا رسول خدا جو ہے ان کا سن چونکہ زیادہ تھا, مولا علی کا سن چونکہ کم تھا, وہ جوان تھے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بوڑھا تھا اس کو جوان کے کاندھے پہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم نے منظر اس سے مختلف دیکھا کہ بوڑھے کے کاندھوں پہ جوان تھا, یعنی کہ دوش رسالت پر سراپائے ولایت سوار تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھا تو مولا نے اسے کہا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ کا پتہ اس کی لو سے لگتا ہے. چراغ کا پتہ اس کی لو سے لگتا ہے. اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیے. مولا نے یہ فرمایا کہ درخت کا پتہ اس کے پھل سے لگتا ہے. درخت کا پتہ اس کے پھل سے لگتا ہے. اس نے کہا نہیں مولا ابھی بھی تشنگی ہے, کچھ اور بتائیے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم ہو رہی ہے, امامت شروع ہو رہی ہے. کہ نبوت ختم ہو رہی ہے, امامت شروع ہو رہی ہے. یہاں تعارف امامت کرایا رسول نے کہ امامت آج جب شروع ہوگی نا ظاہری طور پہ, تو پھر تا قیامت امامت ہی امامت ہے. امامت جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں, ابتدا رسول نے بتا دی. اب میں نے آپ سے کہا کہ رسول نے کیا کہا کہ آج سے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کلمہ رسول کا نہیں, خدا کی قسم یہ کلمہ اللہ کا ہے. کیوں کہ رسول کا کام ہے خبر دینا. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو, اس نے خبر دے دی. اب جو نبی کی اس خبر کو نہ مانے وہ منکر نبوت, جو منکر نبوت وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر. تو پتہ چلا وہ گواہی ہے علی ولی اللہ کی. اور ایک بات سن لیں, کائنات میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب علی کو ولی مانتے ہیں, لیکن بات کہاں آ کے پھنستی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ولی کی گواہی دو. اقرار کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے گواہی پر. اقرار پہ کوئی جھگڑا نہیں. پتہ یہ چلا اقرار اپنی ذات میں کچھ ہے ہی نہیں جب تک گواہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی جھگڑا نہیں, نہ یہ کوئی ایسا ایشو ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو شے شیعہ بناتی ہے نا, جو شے ہمیں شیعہ بناتی ہے وہ ہے عقیدہ امامت و ولایت. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی علی ولی اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں ہم پہ مذہب تشیع جو ہے یہ افیکٹو ہو جاتا ہے. ایک امام کی بہت اچھی حدیث مجھے یاد آ گئی. مولا نے یہ کہا, یہ دیکھیں معرفت کی بات ہے, مولا نے یہ کہا کہ جو حرم میں ہے نا وہ کعبے میں نہیں ہے. سنیں آپ, جو حرم میں ہے وہ
تو پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ حالت اسلام میں بھی ہے، حالت ایمان میں بھی ہے۔ تعلق ہے آپ کا ایمان سے۔ تو یہ آپ کی وراثت ہے، پرچار کریں اپنے عقیدہ امامت و ولایت، اس کو اپنا مشن بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خالق نے جب ان کو چنا اپنی توحید کے تعارف کے لیے، انہوں نے آپ کو میسج دیا کیا کہ دیکھو ان پہ ایمان لاؤ، ان پہ ایمان لانا اور اس کو ڈسکرائب کرنا، یہ آپ پہ حجت ہے، یہی ہے نہیں عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ذکر علی عبادت، یہ علی کا ذکر عبادت ہے، اس کو اپنا سمبل بنا لیں۔ صلوات پڑھیں۔ جن کو اللہ نے اپنی توحید کے تعارف کے لیے چنا، ان ہستیوں کے ساتھ جو ظلم لعینوں نے کیا، میرا سید سجاد امام یہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم ہم پہ جب قرآن میں ہماری مودت واجب ہوئی نا، اس کے بعد کیا گیا کہ اگر ہماری نفرت واجب قرار دی جاتی تو بھی نہ کیا جاتا۔ جتنا ظلم ہماری مودت واجب قرار ہونے میں قرار دیا گیا۔ عزاداروں، مولا عباس کی بچپنے کا ایک واقعہ کہ کہاں سے میرے مالک کو سکائے عطاشی کربلا کا لقب ملا۔ مولا عباس یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب حسنین، مولا امیر المومنین اور خود میں مولا عباس ایک حجرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین جناب حسنین سے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا آقا حسین تشنگی محسوس کر رہا ہے۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے حسین کے لبوں پہ تشنگی دیکھی، میں نے یہ کہا کہ چلو میں گھر جاتا ہوں، اپنے آقا کے لیے پانی لاتا ہوں۔ مولا عباس کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے جا کے اپنی والدہ ام البنین سے کہا کہ اماں میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ کہا میری اماں نے کہا بیٹا یہ لے یہ پانی کا کوزہ لے اور تو اپنے آقا کی جا کے پیاس بجھا دے۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ میں نے وہ کوزہ لیا، چونکہ میرا بچپنے کا سن تھا، میری اماں نے میرے سر پہ وہ کوزہ رکھ دیا۔ میں وہ کوزہ لے کے جب وہاں سے چلا نا تو میرے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ کوزہ ہلتا تھا، اور جب کوزہ ہلتا تھا اس کا پانی میرے دوش میں آنا شروع ہوا۔ جیسے ہی امیر المومنین نے مجھے دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا عباس میرا بیٹا عباس تو ساقی عطاشی کربلا ہے۔ عزاداروں، جب 21 رمضان کی شب آئی نا تو مولا نے وصیتیں شروع کی۔ بی بی زینب بھی وہاں موجود تھی۔ کہا زینب تیرے دل میں کوئی بات ہے تو کر لے۔ کہا بابا جان ان بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو میرے لیے نامزد کر لے، جو میری کفالت کرے، جو میری حفاظت کرے۔ کہا زینب یہ تیرے 18 بھائی ہیں، جس کو تیرا دل چاہے۔ کہا تیرے بھائی حسنین بھی تو ہے نا؟ کہا نہیں بابا، یہ جو دونوں حسنین ہیں نا یہ میرے امام ہیں، ان کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے۔ کہا بیٹا جس کو تیرا دل چاہتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے ٹکٹکی باندھ کے نظر ڈالی تو میری نظر جا کے مولا عباس پہ رک گئی۔ میں نے کہا بابا اس بھائی کو میری طرف کر دیجئے۔ مولا عباس کو مولا علی نے پاس بلایا۔ کہا دیکھو عباس یہ جو تمہاری بہن زینب ہے نا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے پردے کا خیال رکھنا، اس کی تشنگی کا خیال رکھنا۔ عزاداروں، اس بی بی نے زندگی میں 3 سفر کیے۔ پہلا سفر بی بی نے وہ کیا جب بی بی مدینہ سے اپنے بابا کے ساتھ کوفہ آئی۔ عباس ہر جگہ بہن کی حفاظت کرتے رہے۔ دوسرا سفر بی بی نے تب کیا جب مولا کی شہادت کے بعد بی بی کوفے سے مدینہ گئی۔ اور تیسرا سفر
سوائے غم حسین کے، اور میرے مالک ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی مثال تو سورج کی طرح ہے، آپ دشمن خدا پہ بھی اتنی ہی روشنی ڈالتے ہیں جتنی آپ دوست خدا پہ ڈالتے ہیں، تو ہماری ہر وقت تمنا بس آپ کا دامن ہے کہ ہمیں اس سے تمسک رکھنا اور ہمیں اپنی میت دائمی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیک یا رحمت للعالمین، والسلام علیک یا سید النبیین، والسلام علیک یا جد الحسنین ابی القاسم محمد، والسلام علیک یا نبا العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیک یا رحمت للعالمین، والسلام علیک یا سید النبیین، والسلام علیک یا جد الحسنین ابی القاسم محمد، والسلام علیک یا نبا العظیم، والسلام علیک یا صراط المستقیم، والسلام علیک یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد، قال امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول دین معرفتہ صلوات۔ معزز سامعین، واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سب کے سامنے میں نے نہج البلاغہ کا جو سب سے پہلا خطبہ مولانا امیر المومنین کا ہے توحید، اس کی 3 سطریں جو تھیں وہ تلاوت کی تھی پہلے دن جب ہم نے توحید پر گفتگو کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، معصوم ایک بات تعلیم کرتے ہیں، مولا یہ فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ تدبر اور تفکر ہے، یعنی کہ غور و فکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ یہ سوچے کہ غور و فکر کیا ہے، یعنی عمل اپنی ذات میں کچھ نہیں اگر آپ کو مقصد عمل نہ پتا ہو، تو مقصد عمل کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ غور و فکر کریں گے۔ اسی طرح سے میں نے آپ سے ایک بات اور کہی تھی کہ عقیدہ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو کیا مانتے ہیں، اور عقیدہ یہ نہیں کہ آپ نبی کو مانتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ آپ نبی کو کیا مانتے ہیں، عقیدہ یہ بھی نہیں کہ آپ امام کو مانتے ہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ امام کو کیا مانتے ہیں، کیونکہ توحید آپ کے ہاں بھی ہے اور توحید ہر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہاں بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس توحید پہ ہو کہ اہل تشیع میں سے ہیں اور وہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نبوت پر ہوتے ہوئے اہل تشیع میں سے ہیں اور وہ نہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ آپ عقیدہ امامت پر ہوتے ہوئے اہل تشیع میں سے ہیں، وہ نہیں؟ تو یقیناً آپ کی توحید، آپ کی نبوت اور آپ کی امامت، اس میں کچھ ایسی خواص ہیں کہ جو آپ کو اہل تشیع میں داخل کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کی معرفت نہیں تو پھر دین ہو یا نہ ہو برابر۔ تو سب سے پہلی جو منزل ہے وہ ہے منزل غور و فکر۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چونکہ پہلے دن توحید پر بات کی، کل میں نے عدل پہ آپ سے جو بھی میرے ذہن میں محفوظ تھا آپ تک پہنچایا۔
خلاصہ تک ان دونوں کو بیان کر لیتے ہیں تاکہ موضوع ذہن میں رہے۔ توحید میں نے آپ سے یہ بات کی کہ اس خطبے میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت جو ہے یہ تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے۔ جب علی یہ کہہ دیں کہ اول شے معرفت، دوئم تصدیق اور سوئم توحید، تو مطلب پھر یہ بات اٹل ہے کیا کہ بغیر معرفت کے جو بھی توحید تک چلا جائے اس کا جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے کسی کام کا نہیں۔ تو پہلی شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ سے پہلے معرفت حاصل کرے اللہ کی، اور اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں کہ کمال توحید جو ہے وہ تنزیہ اور اخلاص ہے، اور تنزیہ اور اخلاص جو ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے ہر صفت کی نفی کر دینی ہے۔ اب آپ کو معرفت ہوگی صفت کے ذریعے، اور پھر مولا آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ اس سے ہر صفت کی نفی کرو، کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک مقام پہ آپ نے صفت سے معرفت حاصل کرنی ہے، ایک مقام پہ صفت کی نفی کرنی ہے، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ توحید کے دو مقام ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جہاں اس کے ساتھ صفت کا اطلاق ہوتا ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں پہ صفت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس مقام پہ صفت کا اطلاق نہیں ہوتا وہاں اسے احد کہتے ہیں، اور جہاں پر صفت کا اطلاق ہوتا ہے وہاں اسے واحد کہتے ہیں۔ اب اس مقام وحدانیت پر اس نے ایک دعویٰ کیا، کیا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی اس نے اپنی پہچان کے لیے، اور پھر کہا کہ مجھے محبت ہوئی، دوسری شرط ہے محبت، تو پہچان اور محبت کے لیے اس نے اپنا مقام بدلا، کیونکہ پہچان کے لیے ضروری ہے کہ سامنے آیا جائے، تو جب سامنے آئے گا تو ہی اس کی معرفت ہوگی، تو مقام ولایت پہ ظہور کیا۔ اب کیا سلسلہ بنا؟ آہد جو ہے وہ آیا واحد پہ، واحد جو ہے وہ آیا ولی پر، اور احدیت، وحدانیت اور ولایت یہ اس کا تسلسل ہے۔ کیوں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہی اپنا تعارف کرائے گا، تو مقام ولایت کو اس نے اپنا ایسا منصب بنایا وہ کہ یہ عہدہ نہیں، لیکن چونکہ صفت کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس نے ظہور کیا، اور پھر خلاقیت کو اس کے اندر رکھا، رزاقیت کو اس کے اندر رکھا، ہر شے تابع ولایت ہے۔ اور ولایت میں نے آپ سے یہ کہا تھا مثلا یہ ممبر ہے، اس ممبر کو بنانے کے لیے 3 شے کا ہونا لازمی ہے، یہ ولایت سمجھا رہا ہوں۔ پہلی شے کیا کہ یہ ممبر بنے گا کیسے؟ اس کے لیے علم چاہیے، جو فارمولہ ہے اس کا علم۔ اب جو بھی ولی ہوگا وہ عالم کل ہوگا۔ پھر دوسری شے کہ اس کو بنانے کے لیے ہاتھ چاہیے، یعنی کہ قدرت، جو بھی ولی ہوگا وہ قادر مطلق ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شے بنا سکتا ہو دوسری شے نہ بنا سکتا ہو۔ تیسری شے ہے تصرف، یعنی کہ اس کو بنانے کے لیے لکڑی درکار ہے۔ اب اس ممبر کو جو بنانے کے لیے 3 اشیاء درکار ہیں، ان تینوں پہ اختیار ہوگا ولی کا، تو جو بھی یہ ولی ہوگا وہ کائنات کا خالق ہوگا، ہر شے کا عالم ہوگا، ہر شے پہ اس کی قدرت ہوگی، وہ جب دل چاہے گا مردے کو زندہ کر دے گا، جب دل چاہے گا اپنے ارادے سے کسی کو مار دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقام ولایت جو ہے وہ مقام پریکٹیکل ہے۔ اچھا،
اب یہ تو پتا چلا کہ ولی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک بات اور یہ کہی تھی کہ کوئی ذات ہے دنیا میں، ہر انسان مانتا ضرور ہے کسی نہ کسی کو، گو کہ وہ نہیں جانتا مان کس کو رہا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر آدمی دعا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو. دعا کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا کسی سے کوئی شے مانگنا. آپ کا مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ محتاج ہیں، اور جس سے مانگا جا رہا ہے یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی دینے والا ہے اور وہ غنی ہے. تو یہ دلیل ہے کسی ذات کے ہونے کی. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ایک شے ہے امید. ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ کچھ دیر بعد ایکسپائر ہو جائے گا اپنے علم کی بنیاد پر، لیکن جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں مریض کے، ان کے دل میں امید قائم رہتی ہے. کیا؟ کہ شاید یہ بچ جائے، شاید یہ بچ جائے. یہ جو امید ہے نا، یہ انسان رکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس امید کو کوئی پورا کرنے والا نہ ہو. تو پتا چلا کہ امید دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی ہے. اب کون ہے اسے ڈھونڈنا تھا. تیسری شے میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ جو کائنات میں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کا روزانہ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں طلوع ہونا یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ سورج مجبور ہے. چاند کا رات کو ہی نکلنا دلیل ہے اس شے کی کہ چاند مجبور ہے. اور جب یہ مجبور ہے تو پھر کوئی ہے جس نے ان کو مجبور کیے رکھا ہے. اگر سورج صاحب اختیار ہوتا تو کبھی مشرق سے نکلتا کبھی مغرب سے. اگر چاند صاحب اختیار ہوتا تو کبھی دن میں نکلتا کبھی رات میں. اسی طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جیسے ہمارا جسم ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم کان سے دیکھ لیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم آنکھوں سے سن لیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کان جہاں پہ لگا اس سے وہی کام لے سکتے ہیں جو اس کے بنانے والے نے بنایا. ہمارا اپنے ان اعضاء پہ اختیار نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں. لہذا کوئی ہے جس نے انہیں مجبور کیے رکھا ہے. تو ایک ذات تو ثابت ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے. اب وہ ہے کون، اس کو پھر ہم نے بعد میں جب ڈسکس کیا تو اس کی منزل تک پہنچے. ایک سلوات پڑھے محمد والا. اچھا ایک شے اور ہے، یہ دلیل اور دے دوں، آج چونکہ بات ہو ہی رہی ہے. آپ کہیں کھڑے ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک پتھر ہوا میں جا رہا ہے. تو جیسے ہی آپ نے پتھر دیکھا تو نظر تو آپ کو پتھر آیا، لیکن ساتھ ہی آپ کی عقل نے آپ کو ایک بات اور بتائی کہ اس کا کوئی پھینکنے والا ہے. حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، تو عقل نے آپ کو بتایا کہ کوئی پھینکنے والا ہے. جب آپ کی عقل آپ کو یہ بتا سکتی ہے کیا کہ آپ کے وجود میں نفس بھی ہے، روح بھی ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، تو یہی عقل آپ کو بتائے گی کہ کوئی آپ کا خالق بھی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کے تک میسج نہیں پہنچا کہ اللہ ہے یا نہیں، تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ حجتیں دو ہیں. امام فرماتے ہیں ایک ہے حجت ظاہری، وہ ہے امام، اور دوسری ہے حجت باطنی، وہ ہے عقل. عقل آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ہادی کون ہے. صلوات پڑھے محمد. تو نتیجہ یہ نکلا توحید میں کہ یقیناً ایک ذات ہے. اچھا جہاں وہ ذات ہے، چونکہ ہم ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم ایک چیونٹی کی ذات کو بھی نہیں سمجھتے جو کہ اس خالق کی مخلوق ہے، اس کو بھی ہم اس کی صفات سے جانتے ہیں. اب ہوا یہ کہ چونکہ اس نے اپنا تعارف بھی کرانا تھا تو مقام وحدانیت سے مقام ولایت میں ظہور کیا، وہاں آ کے اس نے اپنا تعارف کرایا. اب یہاں پر چونکہ تعارف کرا دیا تو اب ہم پہ معرفت شرط ہو گئی. تو جو توحید کا سوال ہم سے ہے وہ ہے مقام ولایت تک کا. کیوں؟ کیونکہ مظہر خدا کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے. جو مظہر خدا کی معرفت ہے نا، یہی اللہ کی معرفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے توحید کے تعارف کے لیے چنا. تو اب
خلاصہ توحید کا آپ کے سامنے. پھر ہم نے بات کی کل عدل پر, جو کہ اصول دین کا دوسرا رکن ہے. عدل کی میں نے آپ کے سامنے جو تعریف کی وہ یہ کی کہ عدل کہتے ہیں کسی شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھنے کو. اور بہت زیادہ یہ بات عام ہے کہ لوگ انصاف کو عدل بھی سمجھتے ہیں. تو میں نے انصاف کی کل تعریف آپ کے سامنے یہ کی کہ ایک شخص کے پاس 4 روٹیاں ہیں اور اس کے سامنے 2 لوگ آ جاتے ہیں. انصاف چونکہ نکلا ہے نصف سے. اب انصاف یہ ہے کہ 2 روٹیاں ایک کو دی جائیں اور 2 روٹیاں دوسرے کو دی جائیں. جبکہ عدل یہ ہے کہ جس کو جتنی بھوک ہے اتنی دی جائے. یہ فرق ہے انصاف میں اور عدل میں. اچھا اب کیسے پتا چلے گا کہ کس کو کتنی بھوک ہے؟ تو جو علم رکھتا ہوگا وہ جانتا ہے. لہذا جو علم رکھتا ہے وہ ہے عالم, اور جو عدل قائم کر سکتا ہے وہ ہے عادل. امام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو عادل بھی ہو اور عالم کل بھی ہو. اسی لیے یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ آپ کے معصوم نے جب حجت ظاہری بنے کوئی بھی امام, تو مولا نے کچھ وقت فاقوں میں گزارا. یہ نہیں کہ اس کا اختیار رزق میں نہیں تھا, بلکہ پوری مملکت میں جتنی بھی مخلوق تھی, اگر کسی ایک وقت میں مخلوق کا کوئی آدمی بھوکا رہ گیا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حجت وقت بھی بھوکا رہے. اور جس نے جیسے کپڑے پہنے اس دن ویسا لباس زیب تن کیا اللہ کی حجت نے. یہ نہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتا تھا, کیونکہ وہ تو پورے خزانوں کا مالک ہے, بلکہ وہ ہر شے کا رازق ہے. تو یہ دلیل ہے عادل امام کی کہ کائنات میں چاہے وہ اس کے دشمنوں میں سے ہو, یعنی کہ اس کا عقیدہ امامت میں ہو یا نہ ہو, لیکن ہے تو مخلوق اسی کی نا. تو جب دنیا میں بھیجا تو اس میں جو کچھ دنیا کے حساب سے بنتا تھا اس کو ائمہ معصومین نے وہ سب کچھ دیا. صلوات پڑھے محمد. وقت بھی قلیل ہے اور ہمیں نبوت پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے. اچھا, ایک دلیل کل وہ میں نے اپنے پاس اس لیے رکھ لی تھی کہ آج جب میں نبوت کی بات کروں تو اس سے متصل کروں. ایک صلوات پڑھے آپ محمد. کل میں نے آپ سے ایک بات اور کہی کہ جو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ 4 شادیاں کر لو اگر تم عدل کر سکتے ہو, اور پھر دوسری آیت یہ آئی کہ بے شک تم عدل نہیں کر سکتے. تو جب معصوم کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے یہ کہا کہ مولا جب 4 شادیاں کرنے کے بعد انسان عدل نہیں کر سکتا تو پھر اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پہلا مقام ہے کہ 4 شادیاں کر لو, یہاں جو مقام عدل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تمہاری 4 زوجائیں ہیں ان کی دنیاوی ضروریات کو باہم پورا کرو. ان کا کھانا پینا, رہن سہن, پہننا اوڑھنا یہ پورا دے دو. اور جو دوسری بات ہے کہ جو قرآن میں یہ آیت آئی کہ بے شک تم عدل نہیں کر سکتے, تو مولا نے فرمایا کہ ایک دل ایک وقت میں 4 لوگوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا. تو لہذا مقام عدل قائم نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے آپ کو کل دلیل میں یہ کہا تھا کہ ہر مومن عادل ہے, اور دلیل کیا دی تھی کہ آپ 14 سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ 14 ایک ہے. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو محبت مجھے حسن سے ہے وہ محبت حسین سے نہیں, جو محبت حسین سے ہے وہ حسن سے نہیں. لہذا ہر شیعہ کا عادل ہونا ثابت. کیوں؟ کیونکہ وہ امام سے تمسک کیے ہوئے ہیں. یہ دلیل ہے. اچھا, ایک بات جو کل تشنہ رہ گئی تھی وہ کیا کہ یہ جو عدل ہے یہ مذہب اہل بیت میں لازمی ہے, اصول دین میں. اس کی دلیل آپ لے لیں. اگر انسان اصول کو ترک کر دے تو وہ کافر ہے. مثلا اگر کوئی شخص اللہ کو نہ مانے اور یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے, یا نبی کو نہ مانے یا امام کو نہ مانے یا قیامت اور عدل میں اس کا اعتقاد نہ ہو, لیکن اگر کوئی ان کو مانتا ہے اور اس سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے
تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ یہ کسوٹی مولا نے قائم کی، اس کی بھی میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں، لے لیجیے آپ۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے دن یہ کہا تھا کہ میں جو بات کروں گا دلیل سے کروں گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی کبھی دلیل ہو، اختلاف آپ کا حق ہے، آپ رکھتے ہیں، مجھ سے کیجیے، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ مولا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اس کی نمازیں جو قضا کی رہ گئی، اگر وہ مر جائے تو اس کا بڑا بیٹا اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، یہ مولا نے فرمایا۔ اگر بڑا بیٹا نہیں، بیٹی ادا کر سکتی ہے، بیٹی نہیں تو جو اور ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو لوگ اس کو ویسے ہی ادا کروا لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے، اگر کائنات میں کوئی شخص بغیر عقیدہ ولایت امیر المومنین دنیا سے چلا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کے اگر تمام انسان جمع ہو جائیں اور اس شخص کے لیے یہ کوشش کر لیں کہ اس کے عقیدے کا سبسٹیوٹ ہم کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ تو جس شے کا متبادل نہیں، اس سے بڑی واجب کوئی شے ہی نہیں، اس سے بڑی واجب کوئی شے نہیں۔ اب اصول میں ہے عدل، کیسے ہے کہ ترک فرو جو ہے انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ میں یہ میرے بزرگ بیٹھے، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس بات کو، اور انشاءاللہ یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ پہلی دفعہ سنیں گے۔ ترک فرو جو ہے انسان کو گناہگار بناتا ہے، ترک اصول انسان کو کافر بناتا ہے۔ اب آپ کے لیے میں ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، شیطان نے یہ بتائیے کہ ترک اصول کیا یا ترک فرو کیا، بتائیے۔ ظاہراً اگر دیکھیں تو شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کا منکر نہیں تھا، نہ وہ قیامت کا منکر تھا، نہ وہ معاد کا منکر تھا، منکر تھا ایک سجدے کا۔ اور اگر اللہ کے عدل میں بات کریں تو پھر اگر ایک مسلمان صرف اگر آپ عشاء کی 4 رکعت ہی لے لیں تو 8 سجدے بنتے ہیں ایک نماز میں، تو پھر شیطان سے 8 گنا سزا اس کی واجب کہ بھائی شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، اس نے 8 چھوڑے تو 8 گنا شیطان سے زیادہ سزا۔ تو پھر اللہ یہ ہوا کیا؟ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے آدم سے یہ کہا کہ تو اسے سجدہ کر، تو جواب میں شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو آدم ہے نا، یہ ہے مٹی کا بنا، میں ہوں آگ کا بنا، یہ ہے مفضول، میں ہوں افضل، اور یہ خلاف عدل ہے کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کی یہ بات جو تھی اللہ کے عدل پہ حملہ تھا، اللہ کے عدل پہ حملہ ہوا۔ اللہ نے کہا جا، آج سے تو لگی ہے دائمی عذاب دے دے۔ شیطان کا جو یہ سجدہ تھا، یہ کوئی فروعات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے عدل کا انکار تھا، کہ اللہ نے جس کو جس مقام پہ رکھا، اس مقام میں آدم کو سجدہ کرنا بنتا تھا شیطان کا، لیکن شیطان نے قیاس کیا اپنی عقل میں کہ یہ ہے مٹی کا، میں ہوں آگ کا، یہ ہے مفضول، میں ہوں افضل۔ تو جب میں افضل تو خلاف عدل یہ ہے کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تجھے کیا پتا کہ کون افضل کون مفضول، جس کو میں جہاں لے آؤں وہ وہاں افضل۔ یہ تو خود اللہ نے کیا نا، صلوات پڑھے محمد۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع پہلا تھا توحید، دوسرا نبوت، دوسرا عدل، تیسرا آج ہے نبوت۔ اچھا، نبوت جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی اگر آپ نے نبا کو نہ سمجھا۔ دیکھیں، نبی جو ہے وہ ہے موصوف، نبوت جو ہے یہ صفت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور
جو نبا ہے وہ نبوت کا کام ہے کیا کہ وہ نبا دیتا ہے. نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو, یعنی کہ ہر نبی جو ہے اس کا کام ہے خبر دینا. لیکن نبی کے جو ہے نا وہ دو فنکشن ہیں. پہلا فنکشن نبی کا یہ ہے کہ وہ خبر لیتا ہے, اور دوسرا فنکشن نبی کا یہ ہے کہ وہ خبر دیتا ہے. تو اگر آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ خبر کیا ہے تو نہ آپ کو نبی سمجھ میں آئے گا نہ نبوت سمجھ میں آئے گی, کیونکہ نبی کا مقصد ہے خبر دینا. تو جب آپ کو مقصد ہی نہ پتا ہو تو پھر یہ میں نے آپ سے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ صرف یہ ماننا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مانتا ہے کہ وہ نبی ہے, لیکن نبوت ہے کیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ سے قبر میں اس کا سوال ہے, آپ کو اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ مذہب اہل بیت میں نبوت کیا ہے, اس کا کیا مقام ہے, اللہ نے یہ عہدہ بنایا کیوں. 1,24,000 اللہ کے جو دنیا میں جتنے بھی نمائندے ہیں اس میں انبیاء کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے. اچھا, اب چونکہ مقصد تو اس کا شروع سے ایک ہی تھا. پہلا مقصد تھا اس کا کیا کہ میں اپنی پہچان کراؤں. کیوں پہچان کراؤں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہوئی اپنے ہی آپ سے. تو یہ دنیا کی جو بنیاد ہے یہ ہے محبت. اس بنیاد میں یہ کائنات بنی ہے, بات ہے محبت. اور پھر رسول خدا نے فرمایا, ابھی دیکھیں رسول خدا یہ بھی خبر ہی ہے کہ یا علی تیری محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دیتی, اور تیرا بغض اتنی بڑی بدی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. نبا کا پتہ کرنا ہے, نبا پتہ چلے گا تو مقصد نبوت پتہ چلے گا. مقصد نبوت پتہ چلے گا تو جو نبی کا فنکشن ہے, کیا نبوت کے نبی کو بھیجا کس لیے یہ ہمیں پتہ چلے گا. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد خلقت جو نبی ہے اس میں اللہ نے جو نبی کو پیدا کیا تو کیا کوئی نبی دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے, یا وہ یہ مطلب فرام دا بگننگ ہی نبی ہوتا ہے. کیوں سمجھ لے, آسان کر کے بتا رہا ہوں. تو یہ جو نبوت ہے یا یہ جو امامت ہے یہ کوئی کسبی شے نہیں کہ انسان کوشش کر لے تو وہ نبی یا امام بن سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ خالق کا ایک ڈیسائیڈڈ معاملہ ہے. جو بھی نبی ہوگا, جو بھی امام ہوگا, یہ اس کی جانب سے ہوگا. اچھا, اب جو نبی اور امام ہے اس میں اور ہم جیسے خاکیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں پتہ چلے گا آپ کو, نہ نبوت سمجھ میں آئے گی نہ نبی سمجھ میں آئے گا, نہ امامت سمجھ میں آئے گی نہ امام سمجھ میں آئے گا. یہ جو نبی اور یہ جو امام ہے ان دونوں کی جو روح ہے نا اسے کہتے ہیں روح القدس. آپ کی ہماری روح القدس نہیں, یہ جو ہے یہ ہے نور, ہم اور آپ ہیں خاکی. اچھا, یہ ہے عالم, کیونکہ جب وہ نبی ہے تو عالم ہونا لازمی, جب وہ امام ہے تو عالم ہونا لازمی. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کورے جاہل, ہم پہ تو خبر آتی ہے, کوئی چیز سننے میں آتی ہے تو ہم اس کے عالم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ منزل طالب علم پہ ہی رہتے ہیں. اب اگر کوئی جانور جیسے آپ نے بندر کو دیکھا ہے, بعض اوقات انسانی کرتب سیکھ لیتا ہے, لیکن اس کرتب سیکھنے سے اس کی خصلت نہیں بدل جاتی. یعنی بندر کتنی کوششیں کر لے انسان نہیں بن سکتا. اسی طرح سے اگر کوئی جتنا چاہے علم حاصل کر لے, جو چاہے ریاضت کر لے, کچھ بھی کر لے, وہ نہ امام